جن لوگوں کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے وہ زکوٰۃ نہیں نکالتے، وہ بخل کرتے ہیں اس کے اندر کہ ہم کہیں یہ دے دیں گے تو مال کم ہو جائے گا۔ وہ لوگ سن لیں، اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ، کہ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وہ یہ گمان نہ کریں، جو مال خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں، وہ یہ گمان نہ کریں کہ انہوں نے یہ جو مال بچا لیا اپنا، ہوا خیر لہم، کہ یہ ان کے لیے کوئی انہوں نے اچھا کام کیا، یہ ان کے لیے بہتر ثابت ہوگا، بل ہوا شر لہم، اللہ فرماتے ہیں یہ مال ان کے لیے برا ثابت ہوگا۔ تو یاد رکھیں جو مال کے اندر زکوٰۃ کی جو مقدار ہوتی ہے نا، جسے نکالا جاتا ہے، لاکھ کے اوپر 2500 جو نکالے جاتے ہیں، اس لاکھ سے جس کے اوپر سال گزر چکا ہو، تو یہ جو ہم نکالتے ہیں نا، تو نکالنے سے ہمارا جو مال ہے وہ پاک ہو جاتا ہے بھائی۔ تو یہ مقدار جو ہوتی ہے نا، اس کی مثال ایسے ہی ہوتی ہے کہ جیسے کہ انسان کے جسم کے اندر ایک جراثیم کینسر ہوتا ہے، جس طرح کینسر اگر انسان کے جسم میں ہوگا، ڈاکٹر کہہ دے انگلی کے آپ کو کینسر ہے کہ بھائی اس کو کاٹ دو، اب آپ کہیں گے کہ نہیں بھائی میں نہیں کاٹتا ہوں، اس سے تو میرا جسم کم ہو جائے گا۔ اب اگر آپ اسے کاٹیں گے نہیں تو وہ کینسر بڑھتے 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 پورے جسم کو جو ہے نا وہ تباہ کر دے گا، انسان مر جائے گا۔ تو اسی طرح مال کے اندر، یعنی لاکھوں روپے کے اندر جو چند ہزار جو زکوٰۃ آپ کے اوپر لازم ہوتی ہے، آپ اگر اسے مال کے اندر سے نہیں نکالیں گے تو یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، فرماتے ہیں ما خالطت الصدقۃ مالا قط الا اهلكته، کہ جب یہ صدقے کا مال دیگر مال کے اندر جب یہ خلط ملط ہو جاتا ہے، مکس ہو جاتا ہے، یعنی جو مال آپ نے نکالنا تھا آپ اسے نکال نہ پائے، آپ نے نہیں نکالا، تو حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا اهلكته، مگر یہ کہ یہ جو مال ہے نا، جو صدقے کا مال ہے، جو آپ کو صدقہ کرنا چاہیے تھا، زکوٰۃ دینا چاہیے تھا، یہ آپ کے سارے مال کو کیا کر دے گا بھائی؟ ہلاک کر دے گا۔ تو یہ آپ کے حق کے اندر جس آدمی کے اوپر زکوٰۃ ہے، اس کے حق کے اندر گویا کہ یہ بالکل کینسر کی طرح ہے، کہ جس طرح کینسر انسان کے اگر بر وقت علاج نہ کیا جائے، اس کینسر والے حصے کو کاٹا نہ جائے تو پورے جسم کو وہ بیکار کر دے گا، تو اسی طرح مال میں سے جو صدقہ نہ نکالا جائے تو یہ پورے کے پورے مال کو جو ہے وہ ہلاک کر دے گا، پورا مال آپ کا ختم ہو جائے گا۔ اب یہ مال کیسے برے مال کو ہلاک کرتا ہے؟ ہمارے ذہنوں کے اندر بہت سارے شبہے ہوتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ زکوٰۃ نہیں دے رہے ہوتے، بخیل ہوتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھائی وہ تو ان کا مال تو کم نہیں ہوا ظاہری طور پر۔ تو یاد رکھیں بساؤ کا تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ہی اس کے مال کو ہلاک کر دیتے ہیں، حادثے کے اندر آگ لگ گئی، سارے کا سارا جل گیا، یا کسی اور طریقے سے وہ سارے کا سارا مال ہلاک ہو گیا۔ تو یاد رکھیں ہلاکت کا صرف یہ مطلب نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ مال اس کے حق میں بہتر نہیں ہے، بل هُوَ شَرٌّ لَهُمْ، یہ اس کے لیے برا ہے۔ تو یاد رکھیں
जिस माल से हम ज़कात नहीं निकालते ना, वो जो छोड़ा हुआ माल होता है, वो जब माल के अंदर जब वो शामिल हो जाता है, मिक्स हो जाता है ना, ये माल हमारे हक़ के अंदर बेहतर नहीं होता। आपने देखोगा कि यही माल, अब देखें, हलाल माल जब आप अपनी औलाद को खिलाते हैं, अपने आप पर लगाते हैं, तो उसके अंदर क्या होती है भाई? बरकत होती है। आपकी औलाद नेक होगी, आप सेहतमंद होंगे, आप इबादत गुजार होंगे। दूसरी तरफ अगर हराम माल आप खिलाएंगे, ऐसा माल, वो पूरे का पूरा माल, उसके अंदर बेबरकती नहुसत छा जाती है, तो वो रूहानी तौर पर, बाती तौर पर इंसान को ऐसे तबाह करती है कि ये माल जब हमारी औलाद खाती है तो हमारी औलाद जो होती है वो हरामकारी की आदी बन जाती है। हमारा खुद गुनाह करने का दिल करता है, हम नमाज़ें छोड़ देते हैं, गुनाहों के अंदर हम लग जाते हैं, बहुत सारे गुनाहों के अंदर हम जो है मुब्तला हो जाते हैं। और फिर ऐसे लोगों के आम तौर पर आपने मुशाहिदा किया होगा कि जिन बच्चों की हम ऐसे माल से तरबियत करते हैं, तो वो अखलाक के एतबार से इंतहाई जो होते हैं वो गिरे हुए होते हैं। उसकी वजह क्या होती है? वो बेबरकती होती है। ये माल जो हमारे लिए फ़ायदेमंद था, हमने इसको अपने लिए नुकसानी बना दिया। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी हदीस के अंदर फरमाते हैं इस माल के नुकसान के बारे में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन अद्दा ज़कात मालिही फ़क़द ज़हब अन्हु शर्रुहु, जिस आदमी ने अपने माल की ज़कात अदा कर दी, तो माल के अंदर जो मुज़र पहलू था, नुकसानी पहलू था, उसको हमने ज़कात के ज़रिए से ख़त्म कर दिया। मौलाना मोहम्मद शुएब हज़ारवी साहब के मज़ीद बयानात सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आपको मिल सकें।